أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج ہم اپنا انشاءاللہ 21واں پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 20 اس کا ریکیپ سورہ النمل مکمل ہوئی۔ نعمتیں پا کر دو طرح کے رویے، تکبر اور شکر گزاری کے بارے میں ہم نے جانا۔ سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پیدائش سے، یہ کہانی ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد فراہم کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اسی طرح جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو بھی اسی طرح سے ہی نبوت دی گئی ہے۔ لوگوں کی ترجیحات اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر قارون کے واقعے سے ہم نے کافی سبق اخذ کیے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، چاہے وہ کوئی طاقت ہو، کوئی دولت ہو، بڑے بڑے محل ہوں، کچھ بھی ہو، وہ نہیں روک سکتا۔ اور اس کے بعد سورۃ عنکبوت، اس میں یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو آزمائشیں تو آئیں گی، اور جو ہم نے پڑھا بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ ڈفرنٹ طرح کی آزمائشیں تھیں، جیسے جسمانی تشدد تھا، جذباتی تشدد تھا، سوشل پریشرز تھے۔ تو ان سے نمٹنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دیں ایک رول ماڈل کے طور پر کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیا۔ پھر ہم نے عنکبوت کی مثال، اس کے مکڑی کے جالے کی، اس کے گھر کی مثال پڑھی کہ وہ کتنا کمزور گھر ہے کیونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر انسان کے عقائد کمزور ہوں گے تو آگے جو بلڈنگ بنے گی وہ بھی کمزور ہوگی، اور عقائد میں اگر شرک ہے تو پھر تو کوئی بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی۔ تو سورہ عنکبوت جاری ہے، اور ہم آج اس کی آیت نمبر 45 سے اس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ کہ سورت کے آخری پیسیجز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا کیونکہ ہجرت قریب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو پیچھے آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ بتایا کہ ان آزمائشوں میں کیا کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہارے طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو کتنی باتوں کی، دو باتوں کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 1 تلاوت وحی، اور دوسری نماز کی اقامت ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کا تعلق یعنی تلاوت وحی کا تعلق عام تبلیغ اور دعوت سے ہے، اور دوسری چیز کا تعلق یعنی نماز کی جو اقامت ہے اس کا تعلق مسلمانوں کی کلیکٹیو لیول پر تربیت اور اصلاح کے ساتھ ہے۔ اگر نماز قائم ہو یعنی جماعت کا سسٹم قائم ہو معاشرے کے اندر، تو دو نتائج لازمی نکلنے چاہیے، اور نکلتے بھی ہیں۔ نمبر 1 فحش اور منکر سے بچنا، اور دوسری بات ہے اللہ کا ذکر۔ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اس کے مقاصد میں سے ایک ہے، لیکن یہ اس کا رزلٹ ہے کہ وہ فحش اور منکر سے انسان بچتا ہے۔ فحش اور منکر میں تفصیلات میں جائے بغیر، کیونکہ الفاظ بھی کچھ اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام اخلاقی برائیوں کو یہ دونوں الفاظ سمیٹ لیتے ہیں اپنے اندر۔ اگر نماز قائم ہے معاشرے میں تو نہ فحاشی ہوگی اور نہ ہی کوئی غلط کام ہوگا، اور اللہ کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا، کیونکہ 5 نمازیں ہیں، ان کے درمیان میں کتنا کتنا گیپ ہے کہ انسان کو کوئی اور چیز سوچنے کا بھی موقع ملے۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے تو انسان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی بات جو کی جا رہی ہے کہ قرآن سے دعوت دیجیے اور اپنے اعمال کی فکر کیجیے، کافروں کی طرف توجہ نہ دیجیے، ان کو اگنور کیجیے، وہ تو اپنا کام یوں ہی کرتے رہیں گے، اسی طرح سے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈالتے رہیں گے۔ جیسے انٹرو میں بات ہوئی کہ اہل کتاب کا بھی ذکر آئے گا، تو اہل کتاب سے کیونکہ ابھی ہجرت قریب ہے، آگے ہمیں پتہ بھی چلنے والا ہے، تو کیا ان سے بات ہوگی، کیونکہ اب ان سے واسطہ تو پڑے گا۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی ان کو دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ جب بات کی جائے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اتنے میٹھے بھی نہ ہو جائیں، ہر وقت میٹھے بھی نہ بنے رہیں کہ ان کو لگے کہ یہ تو ہم
ہم تو بہت کمزور ہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ وے اور جیسا بھی موقع ہو اس طریقے سے، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی کتاب جو تمہاری طرف بھیجی اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہماری طرف قرآن ہے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں، اور یہ کامن پوائنٹ ہے نا اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان میں، کہ سب ایک الہ کی، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری طرف نہ دیکھو اللہ کی طرف دیکھو تو تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اس طرح تمہاری طرف، اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ کس طرح؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی تھی، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اسی طرح کا مطلب ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور سب تو نہیں ایمان لاتے، لیکن یہ ہے کہ جن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے کتابیں آئی ہیں ان کا صحیح فہم موجود ہے، جو حقیقی معنی میں اہل کتاب ہیں، وہ اس قرآن کو جب پڑھیں گے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں وہ، اور ان لوگوں میں سے بھی کون سے ان لوگ؟ یہ مشرکین، ان میں سے بھی بہت سے ایمان لا رہے ہیں، یعنی ابھی جو وہاں پہ چل رہا ہے مکہ میں سلسلہ، اس کے اوپر کامنٹ کیا گیا ہے کہ لوگ اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون 48۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست ضرور شک میں مبتلا ہو جاتے۔ اصل میں توجہ اہل کتاب ہی کی دلوائی جا رہی ہے کہ نبی امی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور اب تم دیکھو کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے وہ کس طریقے سے کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسول ہے اور اس کے اوپر وحی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، یعنی جن کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی نشانیاں ان کی کتابوں میں، جن کے پاس یہ علم ہے وہی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اوپر مکہ والوں کے لیے تو کافر، اور یہاں پہ ظالم ان کے لیے لفظ استعمال آیا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو حق یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر آ گیا ہے تو ان کو اسی کی طرف اب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، یعنی بات وہیں پہ جا کے کہ نشانیاں کیوں نہیں اتاری، وہ معجزات کیوں نہیں اتارے گئے۔ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر، یعنی میرا نشانیاں دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو رب ہی دکھاتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ نشانی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور حصی معجزات تو وقتی طور پر انسان کو امپریس کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ انسان ایمان لے بھی آئے، لیکن وہ ان کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ اور کیا اس کے پڑھنے سے تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بات کرنے کا انداز نہیں ہے؟ ہر شخص کا بات کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اور اس سٹائل سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے یعنی مکہ والوں کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹائم پر رہے ہیں، وہ ان کو سٹائل، بات کرنے کے سٹائل کو پہچانا کرتے تھے، تو کیا یہ وہی سٹائل ہے؟ تو تمہیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ تو کوئی اور سٹائل میں وہ بات کرتے ہیں، تو یہ تو خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سناتے ہیں آپ کو۔ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہ لوگ تم سے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کون؟ یہ مکہ والے لوگ، قریش۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نہیں لا رہا عذاب، تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے ہو۔ اب مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت زیادہ پریشرز کی بات اوپر آئی کہ کس کس طریقے سے مسلمان اس چکی میں پسنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔
اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لا۔ یعنی ہجرت کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہجرت کر سکتے ہو، اور یہ کیونکہ 5 نبوی کی صورت ہے تو ہجرت جو ہے وہ ہوگی حبشہ کی طرف، وہاں پہ بھی اہل کتاب موجود ہے۔ سو یعنی فزیکل ٹارچر تم فیس کر رہے ہو، پیئر پریشر تم فیس کر رہے ہو، پیرنٹل پریشر تم فیس کر رہے ہو، لیکن تم نے ان سارے پریشرز کے اندر اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات طے ہے، اللہ کی بندگی تم نے صرف بچی اللہ تو ہی آپ کی کہہ رہی بندگی ہیں کرنی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، بچی نے تم اس سوال کی سنائیے بندگی تو سے ہٹ جیسا نہیں کہ سکتے۔ اللہ اکبر، تم اس کی بندگی سے نہیں ہٹ سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ تو اصول ہے۔ تو کیا کرو پھر؟ تمہیں یہاں پہ نہیں، تمہیں اس چیز کی اجازت مل رہی، تمہاری جان کو تنگی لاحق ہو گئی ہے، تو میری زمین وسیع ہے، تم میری زمین میں کہیں پہ بھی ہجرت کر جاؤ۔ اور ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ کیونکہ ہجرت میں سفر درپیش آتا ہے، مشکلیں ہوتی ہیں، موت کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تمہاری موت کس نظریے پر آئے گی۔ اب اگر اس مشن کا حصہ تم بن گئے ہو تو پھر تمہیں موت کے لیے تیار رہنا ہے، وہ آ بھی سکتی ہے، اس راستے میں آ سکتی ہے۔ پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا۔ کس پہ؟ تکالیف پہ۔ یہ جتنا بھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ کس طریقے سے مکہ ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے، اور اس پریشر کوکر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، تکالیف پر ثابت قدم ہیں، انہوں نے صبر کیا، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی یہ اکنامک پریشر کی بھی بات یہاں پر آ گئی ہے نا، کہ انسان کے اندر دیکھیں، ہجرت کا جب انسان سوچتا ہے تو کیا کیا ڈر آ جاتے ہیں انسان کے دل میں۔ موت کا ڈر کہ سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ان دشمنوں کے علاقے کو چھوڑ کے جائیں گے تو دشمن پیچھا بھی کریں گے، موت بھی آ سکتی ہے۔ دین رہیں گے کہاں، رہائش کہاں پہ ہوگی، رزق کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رہنمائی فرما دی ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور جانوروں کی مثال دی ہے کہ انسان تو پھر چلے، ہم تو اپنی چیزیں جو بچتی ہیں وہ سٹور کر کے رکھتے ہیں، فریج بھرے ہوتے ہیں، ہم نے ہماری گروسریز بھری ہوئی ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن کیا جانور بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو روز کا رزق دیتا ہے نا، تو تمہیں بھی دے گا۔ تو سبق کیا ہے یہاں پہ؟ کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، وہی ایسی ذات ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ تم اللہ کی خاطر یہ کام کرو گے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور کیوں کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ کیسے؟ تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو اب اس پہ بھروسہ نہیں کرو گے تو پھر کس پہ کرو گے؟ اور پھر کدھر سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی مانتے ہیں، اس ماننے کا لیکن اثر نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ یعنی ہم بھی لا الہ کہتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پوری زندگی بدل جاتی ہے؟ کہا تو یہی جا رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ یہ جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا تو اور اس کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کہ ساری حمد اللہ کے لیے، اور یہ چیز ہے کہ تم تسلیم کر رہے ہو اس چیز کو، اس بات پہ الحمدللہ۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب نہیں سمجھتے کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ دنیا کی زندگی کے کھیل تماشے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون 64۔ اس میں دو الفاظ ہیں، لہو ولعب۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وہ پیچھے کیا بات ہوئی تھی، مکڑی کا جالا؟ تو یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اور لائب، لہو ہوتا ہے ہر وہ چیز جو کسی مقصد سے باز رکھنے کے لیے اپنے اندر مشغول کر دے۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے لیکن راستے میں کوئی چیز ایسی مل گئی ہے کہ آپ بھول ہی گئے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے تھے، اسی میں مشغول ہو کے رہ گئے۔ اور لائب کا مطلب ہوتا ہے رونق، تماشا، دل کو بہلانے کا سامان، جیسے کھیل ڈرامے ہیں یا اس طرح کی چیز۔ تو دنیا بھی کھیل کا میدان ہی ہے جہاں پہ بڑی رونق ابھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ رونق تھوڑی دیر کے لیے، اس نے ختم ہو جانا ہے ایک دن۔ تو آخرت کے گھر کی تیاری زیادہ ضروری ہے، جہاں پہ جانا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اس میں نہ کھو کے رہ جاؤ۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے
تو यकायक शिरक करने लगते हैं ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर उसका कुफरान नेमत अता करें, कुफरान नेमत करें और दुनिया की जिंदगी के मजे लूटें। यानी फिर अल्लाह के साथ गेमें खेलना शुरू कर देते हैं। जब पहले मुश्किल आती है उसी को पुकारते हैं, उसके बाद कहते हैं कि पता नहीं हमने तो इतना भी क्या, हमने गलत कर दिया कि हम वो सारे अपनी जिंदगी को सही कर लें, हम पहले ही कौन सा इतने गलत हैं। तो कश्ती के सफर की मिसाल हम देखते हैं कि बार बार आती है, क्योंकि कश्ती का सफर मुश्किल और खतरे वाला होता है। हादसे की सूरत में उसमें ज्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। नुकसान का अंदेशा तो जमीनी हादसे में भी है, लेकिन आप देखिए कि जमीन स्टेबल तो है ना, पानी स्टेबल नहीं होता उसमें, तो पता भी नहीं चलता कोई कश्ती डूब गई तो बंदे कहाँ के कहाँ चले गए। और इसी तरह हवा का सफर भी इसी तरह का ही है। अच्छा, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, क्या ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बनाया है, हालांकि इसके गिरदोपेश लोग उचक लिए जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ी निशानी है इनके लिए कि ये इस बात पे अगर नजर रखें कि क्या इनका शहर मक्का, जिसके दामन में उन्हें इतना अमन हासिल है, ये किसी किसी बुत ने बनाया है इसको हरम? किसी देवी देवता की ये कुदरत थी कि वो 2500 साल से अरब के इतने इंतहाई बदअमनी के माहौल में इस जगह को तमाम फितनों फसादों से महफूज रखता? और इसकी हुर्मत को किसने बरकरार रखा हुआ है? यही बात सोच लें तो उनको बात समझ में आ जाती है। हालांकि आसपास का जो इलाका था, हरम के आसपास का इलाका, उसमें बदअमनी थी, लोग उचक लिए जाते थे, ये बात सच थी वहां पे कि लोग नुकसान उठाते थे आसपास। क्या ये फिर भी, और क्यों ये बात आई है, ये कहते थे कि अगर हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफर करते हैं? और बातिल को मानना ही इस बात की वो है कि अल्लाह की यानी शिर्क कर रहे हैं तो वो कुफरी कर रहे हैं, नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो इसके पास सामने आ चुका हो। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन। जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा या जिहाद करेंगे हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे। सुबुल, सुबुल रास्ता होता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने आखिर कहा कि अल्लाह ताला यकीनन एहसान करने वालों के साथ है। सुबुल भी रास्ता है, सिरात भी रास्ता है। तो हमने तो दुआ मांगी है हमें ईदिना सिरात और मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। तो सिरात, और यहाँ पे तो सुबल की लेकिन बात आई है, तो सिरात असल में बड़ी सड़क को कहते हैं, बड़ी चौड़ी सड़क जो एक ही तरफ जा रही होती है, उसमें कोई बल नहीं होता, कोई मोड़ नहीं होता, वो तो सिरात है। लेकिन सुबुल क्या होता है? ये छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। और आपको पता है जब भी हमने कोई यानी जीटी रोड पे चढ़ना हो या मोटरवे पे चढ़ना हो, तो उससे पहले हम डायरेक्ट तो नहीं चढ़ सकते ना उसके ऊपर, उससे पहले हमें छोटी छोटी सड़कों से गुजरना पड़ता है। तो सिराते मुस्तकीम तक जो छोटे छोटे रास्ते आते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं जो हमारे रास्ते में जिहाद करेंगे हम उनको वो उन रास्तों की तरफ भी रहनुमाई करेंगे। और अल्लाह ताला तो है ही मोहसिनीन के साथ। लेकिन मुजाहिदा तो आजमाइश है, इसके बगैर फिर कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगली सूरत है हमारी सूरह रोम, और ये भी मक्की सूरत है। इसका भी जो नजूल का टाइम है वो वही है जो अनकबूत का ही है। यानी मुसलमान मुश्किल में है और हिजरत हबशा वाली तकरीबन सिचुएशन जो है वो बन रही है। सूरत का आगाज एक पेशन गोई से होता है, और वो पेशन गोई ये है कि रूमी गालिब आ जाएंगे कुछ सालों में। ये पेशन गोई है जिससे सूरत स्टार्ट होता है, गुलिबत रूम। यानी रूम अभी मगलूब हो चुका है। अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी ना दो सुपर पावर्स मौजूद थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी भी। अभी तो खैर एक ही सुपर पावर है, उससे पहले दो हुआ करती थी लेकिन अब एक ही है। और अब बहुत सारे लोग उस रेस में हैं कि सुपर पावर बन जाएं, बहरहाल। तो दो सुपर पावर्स कौन सी थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी या उससे पहले थी? एक रोम, सल्तनत रोमा, जो आपको याद आया होगा कि तबूक की जंग जिनके साथ लड़ी गई थी, ईसाई रियासत थी ये। और एक थी फारस, फारस मजूसी रियासत थी, ये ईरान वाली। तो सल्तनत रोमा और सल्तनत फारस, ये दो थी। तो अब ईसाई तो अहले किताब थे और फारस वाले थे जो आतिश परस्त थे। अब क्या है कि इन दोनों में जंगो जदल चलता रहता था, कभी एक का पलड़ा भारी कभी दूसरे का पलड़ा भारी। तो 616 ईस्वी में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बासत हो चुकी है, उसमें एक लंबी जंग के नतीजे में रूमी मगलूब हो गए। अब रूमी जो कि मगलूब हुए हैं वो अहले किताब हैं, तो मुसलमानों की हमदर्दियां किसके साथ थी? वो तो अहले किताब के साथ थी। और कुफार की हमदर्दियां मजूसियों के साथ थी क्योंकि वो मुशरिक थे। तो अब क्या किया कि कुफार का बड़ा हौसला बढ़ा, उन्होंने तो कुरान का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तौहीद का भी और ये आखिरत का भी, कि देखो तुम्हारा दीन सच्चा होता तो क्यों ये अहले किताब जो हैं वो शिकस्त खाते। इसका मतलब है ये सब कुछ झूठ है जो तुम हमें बताते हो। तो कुरान ने इसी सूरत में, इस सूरत में यानी उसी वाक़े को, इस जो गलिबत रूम, उसको बुनियाद बनाकर तमाम हकायक को फिर से वाजे किया है। देखते हैं सूरत का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम।
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور جو پہلی 7 آیات ہیں اس میں 2 پیشن گوئیاں، ایک کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ایک اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس کو دیکھتے نہیں۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ یہ رومی، یہ شام اور فلسطین کی سرزمین تھی، اور جو باقی تھے فارسی ایران والے۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ ہے پیشن گوئی، ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال، کتنے فی بدعی سنین، بدعی سنین کا مطلب ہے 3 سے لے کے 9 سال تک، اتنا عرصہ لگے گا اور وہ غالب آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ غالب آ گئے۔ ابھی کون سا سال، میں نے آپ کو بتایا کون سا سال چل رہا ہے، 5 نبوی چل رہا ہے، یعنی 5 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے۔ ٹوٹل کتنے سال دی ہے؟ 12 سال دی ہے۔ 12 میں سے 5 نکالیں تو پیچھے رہتے ہیں 7 سال۔ 7 سال یہ، اور پھر ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ میں، تو دوسرے سال جنگ بدر ہوئی ہے نا، تو 2 سال وہ، تو 7 اور 2 9، پورے 9 سال کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ پیش آ گیا جس کی قرآن نے پیشن گوئی کی تھی، اور یہ بھی ظاہر ہے واقعہ اس وقت قرآن کی صداقت پہ ایک دلیل بن گیا تھا۔ چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے، اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ ایک تو اس بات پہ خوشی منائیں گے کہ اہل کتاب پھر سے غالب آ گئے جس پہ پہلے وہ رنجیدہ تھے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کو جنگ بدر کی خوشخبری بھی ساتھ ہی ملے گی، یعنی 2 خوشخبریاں، بدر بھی اسی موقع پہ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو وہاں پہ بھی فتح نصیب ہوئی تھی۔ سو مسلمانوں کے لیے ایک بڑے خوبصورت ہائی ٹائم آنے والا ہے۔ تو ابھی تو بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں کہ حالات پہ اس قدر مایوس کن چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے اور وہ ہوئی بھی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں 8 سے لے کے 18 تک، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تخلیق با مقصد ہے، قیامت کا آنا ضروری ہے، جس کا انکار ہو گیا تھا، لوگوں نے کر دیا تھا، مگر وہ دن کافروں کے لیے ناکامی کا دن ہوگا جو مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات کہ جنگوں میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، اصل کامیابی تو کچھ اور ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرات ہم غافلون، یہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، جو نظر آتا ہے نا، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے بس ہم نے وہی دیکھنا ہے، اسی پہ یقین کرنا ہے، تو وہی بات ہے۔ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، یعنی سین ورلڈ، سین ریالٹی، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جس کے درمیان میں ہے، برحق ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کی ایک مدت ہے، پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فی بدء سنین، ان 3 سے 9 سال لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی پلاننگ میں ہر چیز کی ایک مدت موجود ہے۔ جیسے وہ پیشن گوئی کے پورے ہونے کی مدت تھی، ویسے ہی زمین اور آسمان کی بھی ایک مدت مقرر ہے، مگر بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیوں منکر ہیں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے، وہ صرف سین ریالٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہی چیز سچ ہے، باقی کچھ سچ نہیں ہے۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہی اقوام، پچھلی اقوام کی بات جو ہم بڑی تفصیل سے کل بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی تو ایسے ہی تھے جو کہ دیکھی ہوئی چیز پہ اعتبار کرتے تھے، کہتے تھے کیوں مانے تم رسول ہو، کیوں مانے یہ کتاب سچ ہے، کیوں مانے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ارباب نہیں ہے۔ تو وہ کیا انجام ہوا پھر ان کا؟ اور وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، کن سے؟ ان اہل مکہ سے۔ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے فار ایگزامپل سپر پاورز کی بات کریں تو کتنا زیادہ وہ ایکسپلور کرتے ہیں، کتنی ان کی انوینشن زیادہ ہوتی ہیں، علم میں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، زمین کو کتنا وہ استعمال کرتے ہیں، زمین میں موجود ریسورسز کو کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اور اہل مکہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ان میں سے، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ مطلب کیا ہے، بالکل شارٹ سے سینٹینسز، اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی سنا دی ہے کہ آیا ان کے اوپر بھی عذاب ہے، اللہ نے رسول بھیجے تھے لیکن اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، انکار کر کر کے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور دیکھیں اللہ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبر انہیں ان سین ورلڈ کی ہی باتیں بتاتے ہیں نا، اب آخرت ان سین ہے نا، ان سین ریالٹی ہے ہمارے لیے، لیکن کیا ہے کہ وہ، کیونکہ کتاب تو آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ ہی کس بات سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جو جس میں کوئی شک نہیں، جن کو شک ہے نا
یہ کتاب ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو باتیں آئیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، البقرہ کے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ تو ایمان تو ہوتے ہی غیب پہ، ساری کہانی ساری بنیاد تو ٹکتی ہی ان سین ریالٹی پہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرم کچھ نشانیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، جس طرح کیونکہ خبر پہ بھی یقین نہیں کر رہے جو بھی پیشن گوئی آئی ہے، اسی طرح نشانیوں پر بھی نہیں کرتے، کسی بات پہ یقین نہیں کرنے کو تیار، لیکن بار بار بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، یعنی پوری سائیکل اللہ نے بتا دی۔ پھر جب وہ سات برپا ہوگی، سات کا کیا مطلب ہے؟ قیامت ویسے ہم اس کو کہتے ہیں نا، لیکن سا اصل میں قیامت کا پہلا سٹیپ ہے، یعنی قیامت نے کس طریقے سے ہونا ہے، ڈفرنٹ سٹیپس۔ پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات آباد ہوں گی اس وقت سب مر جائیں گی، زمین کا سارا سسٹم درم برم ہو جائے گا، اور یہ جتنی بھی فزیکل ورلڈ نظر آ رہی ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں رہنا، سب ختم۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر نفخہ ثانی ہوگا، یعنی دوسرا سٹیپ یہ ہوگا، نفخہ ثانی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے، زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے، جو اس وقت مرے ہوں گے، جو قبروں میں لیٹے ہوں گے شروع سے، وہ پھر سارے اٹھ کے مطلب کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ محشر ہوگا، یعنی اس میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور پھر حساب کتابوں کو، تو یہ سارے سٹیپس ہیں، لیکن سا جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ڈسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ جب وہ سات برپا ہوگی تو اس دن مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے، مایوس کیسے؟ صدمے میں دم بخود، جس چیز کا انکار کرتے رہے وہ آج سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو پچھتاوا ہی ہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ سات برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی مختلف گروہ ہو جائیں گے، اور کتنے گروہ ہوں گے یہ بھی ابھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ دو گروہ بن گئے ہیں قیامت کے دن، یعنی ایک مسلمانوں ایمان والوں کا گروہ ہے، اور ایک وہ جو جو ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا گروہ بن چکا۔ سو اب دیکھیں کہ قیامت کے والے دن وہ لوگ جو صرف دیکھی ہوئی دنیا پر یقین رکھتے تھے وہ الگ ہو گئے ہیں، اور جو اندیکھی دنیا پر یقین رکھتے تھے وہ الگ ہو گئے ہیں۔ بس تسبیح کرو، اب آگے جو آیات ہیں، بس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو، یعنی مغرب اور عشاء کا وقت مراد ہے یہاں سے، اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، یعنی حمد اور یہ بھی بات کہ وہ اپنی ذات میں خود محمود بھی ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر یعنی عصر، اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ چار اوقات یہاں پہ مینشن کیے گئے، لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پانچوں اوقات کا بھی ذکر ہے۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے، اور حمد کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھو اس کی نشانیاں، وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکال لیتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے، یعنی ایک حالت سے تم بھی دوسری حالت میں آ جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورہ ایک خبر سے شروع ہوئی تھی، اور اصل بات کیا ہے کہ آیات، تو خبر بھی ایک آیت ہی ایک نشانی ہے، مگر اس کے علاوہ نشانیاں اور بھی تو ہیں، غور کرو، تم جب غور کرو گے تو تم بھی اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کے اوپر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے اب آگے جو آیات آ رہی ہیں 19 سے 29 تک، وہ یہ ہے کہ قیامت اور پھر توحید کے مزید دلائل اور نشانیاں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، یعنی مٹی میں تو کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی احساسات نہیں تھے، مگر انسانوں میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود رنگوں میں، زبانوں میں، شکلوں میں، مزاجوں میں کتنی ورائٹی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین، یعنی بات یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے کہ گھر کی بات چونکہ آئی ہے نا، کہ گھر میں سکون ہوگا، آپس میں سکون حاصل کرنے کی بات ہے، اور محبت اور رحمت والی بھی، کہ گھر میں سکون ہوگا تو معاشرے میں بھی سکون ہوگا، اور اس کے بعد قوم میں بھی سکون ہوگا، اور جب قوم میں سکون سے رہیں گی تو جنگ و جدل کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ لیکن لوگ بھول جاتے ہیں نا یہ بات، کون سی؟ کہ وہ مٹی سے بنے ہیں۔
ان کی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یہ تو آیت عربی میں پڑھنے والی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت ساری آیات ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو اپنی نشانیاں کہہ رہے ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش وہ تو چلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تسلسل سے یہ بحث چل رہی ہے، مگر زبانیں اور رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ بھی اللہ کی آیات میں سے ہیں. اور ہم کتنی بات کرتے ہیں نا کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کے فیچرز کیسے ہیں، اس کی زبان ایسے ایسے بولتا ہے، پھر ہم کبھی کاپی کر کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت. ومن آیاته منامكم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضل ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت دن کو ظاہر ہے فضل تلاش کیا جاتا ہے اور رات کو سویا جاتا ہے. یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ یہ کلام اللہ جس میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے آج سے پہلے تو کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا، اب تو تمہیں سوچنے کے لیے ایک اینگل دیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تو تم یہ خود بخود اپنی عقل کا استعمال کرو تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. تو نیند جیسے ایک طرح کی موت ہے، اس کے بعد انسان پھر سے جی اٹھتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یاداشتیں، یہ جو یاداشت ہے اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد جی اٹھتا ہے، یہ روزانہ کی بات ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، یعنی کڑک اور جیسے کڑک چمک دونوں، یہ وارننگ کا سمبل ہے. خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. خوف کیا ہوتا ہے کہ گر نہ جائے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ اب بارش آئے گی. اور آسمان سے پانی برساتا ہے، امید. اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یعنی خوف اور امید دونوں چل رہے ہیں. یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں ترتیب بڑی اہم ہے. پہلے وارننگ کی بات کی، وہ بجلی کی چمک، پھر امید، پھر اللہ کی رحمت، اور پھر زندگی. یعنی مکی زندگی میں کیا ہے؟ وارننگ ہے لیکن ساتھ میں امید بھی ہے. اور مدنی زندگی میں پھر اللہ کی خاص رحمت آئے گی، لوگ کفر سے ایمان کی طرف آئیں گے، اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی چھوٹی سی. وہ کیا ہے؟ موت سے زندگی کی طرف جانا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. یعنی زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے قبروں میں کب کب سے لیٹے ہوئے جن کی ہڈیاں بھی گھل گئی ہیں، ایک پکار سے نکل آئیں گے اس دن. کوئی سستی نہیں دکھائے گا. جیسے ہم نہیں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں حی علی الفلاح حی علی الصلاح، پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی بہت نیند آ رہی ہے، ابھی تو بہت کام پڑا ہے، ابھی تو میری مووی چل رہی ہے، میں نہیں جا سکتی. لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ فوراً فوراً جانا ہے. پھر کوئی انکار نہیں، کوئی سستی نہیں. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. بندے آپ دیکھیں کیونکہ بندہ ہونا وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کوالٹی ہے. اور بندہ کیا کیا چیز شو کرتا ہے؟ بندہ کہ ہم عاجزی شو کرتا ہے. بندے کے اندر جب بندے کا لفظ آتا ہے تو اس میں عاجزی ہے. سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. یعنی پہلی دفعہ کوئی چیز کریٹ کرنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. یعنی بات سمجھائی جو جا رہی ہے نا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے گھر میں کام کرتے ہیں، تمہارے آفس میں کام کرتے ہیں، وہ کیا تم ان کو اپنے مال اور دولت میں شریک کر لیتے ہو؟ نہیں. ان کو شریک کرتے ہوئے تم ڈرتے ہو. تم گھر کی چابیاں، لاکر کی چابیاں، بینک اکاؤنٹ سب کچھ الگ چھپا چھپا کے رکھتے ہو. تو دیکھو کہ اللہ اپنی خدائی میں کسی کو کیوں شریک کرے؟ وہ کیسے شریک کر سکتا ہے کسی کو؟ تو یہ بھی کیا ہے کہ ایک نشانی ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان اپنے اندر سے، یہ انسان کے اندر سے دلیل نکالتا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. یہ آیات ہم کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. پہلے کہا تھا جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اب عقل سے کام لیتے ہیں. مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی اپنے تخیلات جن کی کوئی بیس نہیں ہے. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دی ہو؟ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. تو آگے دیکھتے ہیں 30 سے 35 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اصل دین پر جمے رہنے کی تاکید کی گئی ہے.
وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف جما دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہے اور ساتھ میں صحابہ کرام کی بھی بات ہے۔ اس دین کی طرف اپنا رخ جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور ہر بچہ، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پھر اس کے وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں یا پھر کسی اور دین کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن پیدا ہر کوئی فطرت پر ہوتا ہے۔ اور فطرت میں کیا ہے؟ اسلام۔ فطرت میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت شامل ہے۔ سو ایک تو یہ بات ہے۔ اور فطرت میں اور کیا چیز شامل ہے؟ کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں نا، ڈیسنٹ ویلیوز، یہ ساری کی ساری فطرت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے اخلاق کی بات ہے، ایمانداری کی بات، کسی کی مدد کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے گریز کرنا، یہ ساری انسان کی فطرت میں موجود ہیں چیزیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہ دوبارہ سے دیکھیں اس کو، اس فطرت پر جس پر اللہ نے سب کو انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساخت ہے ہی ایسی جو اللہ نے بنائی ہے انسان کی، کہ اس کے اندر اس کے رب کی معرفت موجود ہے پہلے سے۔ یہی بالکل درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، منیبینا الیہ وتقوا واقیموا الصلاۃ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اصل کو چھوڑ دیا، دین فطرت کو چھوڑ دیا۔ اسلام کو دین فطرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انہی تقاضوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو تقاضے انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا، گروہوں میں بٹ گئے ہیں، یعنی فطرت سے ہٹے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، یعنی حق جاننے کو کوشش ہی نہیں ہے، حق جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں کہ کتنی کوئی طرح کی مسجدیں ہیں نا، اور پھر کیا ہے کہ وہ تفرقہ بندی کی وجہ اس کی یہی ہے، پھر ہر مسجد دوسرے کے لیے کفر کا فتویٰ دے دیتی ہے۔ ومن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاق